اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات۔ کتاب اتاری گئی طرف آپ کے، فلا یکن فی صدرک پس نہ ہو آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس کی طرف سے، لتنذر بہ تاکہ آپ ڈرائیں ساتھ اس کے، وذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہے واسطے مؤمنین کے۔ اتبعوا ما انزل الیکم پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اور نہ پیروی کرو اس کے سوا اولیاء دوستوں کی، اولیاء نہ اس کے ورے اور لوگوں کی، قلیلا ما تذکرون بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، پس آیا ہمارا عذاب بیاتاً رات کو، او ہم قائلون یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ فما كان دعواہم پس نہیں تھی پکار ان کی، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا ان قالوا مگر یہ کہ کہا انہوں نے، انا كنا ظالمین بے شک تھے ہم ظالم۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا رسولوں کو، ولنسألن المرسلین اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین سے، فلنقصن علیہم بعلم پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے اوپر ان کے اپنے علم کے مطابق، وما كنا غائبین اور نہیں تھے ہم غائب، والوزن یومئذ الحق اور تول اس دن سچ ہوگا، ٹھیک ہوگا، فمن ثقلت موازینہ پس جس کے باری ہوئے تول، فاولئک هم المفلحون پس وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، ومن خفت موازینہ اور جس کے ہلکے ہوئے تول، فاولئک الذین خسروا انفسهم پس وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں رکھا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون بس باب اس کے کہ تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے بنائی تمہارے لیے اس میں روزیاں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ بفضل اللہ تعالی وبحمد اللہ تعالی وبتوفیق اللہ تعالی سورہ انعام تک ہماری 6 صورتیں مکمل ہوئیں، ترجمہ قرآن پاک اور قدر اس کا مفہوم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف۔ ترتیب تلاوت میں اعراف کا نمبر ہے 7 اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر ہے 39۔ 38 صورتیں اس سے پہلے اتر چکی تھیں۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ مقطع کے معنی کٹا ہوا، گویا وہ حروف جو جدا کیے گئے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے۔ جس طرح محکمات متشابہات پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، مقطعات پہ بھی ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے۔ محکمات معنی مطلب دونوں معلوم ہیں، متشابہات معنی معلوم ہے، مطلب تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ مقطعات معنی بھی معلوم نہیں، مطلب بھی معلوم نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج کے یہ صورتوں کی ابتدا میں کچھ آیات رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کو مفتر کہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری کہا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ پورا قرآن پاک اگر تم بنا سکتے ہو بناؤ، اکیلے نہیں، جس کو ملا سکتے ہو ملا لو۔ پورا قرآن پاک نہیں، 10 صورتیں، 10 صورتیں نہیں، ایک صورت،
پھر یہ ایک صورت بقرہ آل عمران جیسی نہیں بلکہ سورہ نصر اخلاص جیسی لے آؤ۔ ایک صورت نہیں لا سکتے، ایک آیت محکمات ہی لے آؤ، محکمات نہیں لا سکتے، متشابہات لے آؤ، متشابہات نہیں لا سکتے، مقطعات ہی لے آؤ۔ آج تک نہ اس چیلنج کو کسی نے قبول کیا نہ کوئی کرے گا۔ قرآن پاک کا چیلنج کھڑا اور قیامت تک یہ کھڑا رہے گا۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہے۔ نام میں نے عرض کیا اس سورت کا اعراف ہے اور یہ نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ جو قرآن پاک ہجرت سے پہلے اترا وہ سارا مکیہ کہلاتا ہے، جو ہجرت کے بعد اترا وہ سارا مدنیہ کہلاتا ہے۔ اعراف اس صورت کا نام، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس صورت میں اعراف والوں کا ذکر ہے۔ اعراف والے کون ہیں؟ پہلے اعراف کو سمجھ لیں۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ دیکھیں، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو جنت میں چلے جاتے ہیں، بدیاں زیادہ ہوتی تو جہنم میں چلے جاتے ہیں، وہ برابر ہیں، تو ان کو اعراف پہ ٹکا دیا جائے گا۔ اب یہ بات تو پکی ہے کہ وہ جہنم سے بچ گئے ہیں۔ جہنم سے جب بچ گئے تو جنت کی ان کو توقع ہے اور کبھی نہ کبھی ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں اعراف والوں کا ذکر ہے۔ قوائف اس صورت کے 206 اس کی آیات ہیں اور 14 اس کے رکوع ہیں۔ 206 اس کی آیات ہیں، 14 اس کے رکوع ہیں۔ 3625 اس کے کلمات ہیں، 14310 اس کے حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں نزول قرآن کا ذکر ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرما کے یہ بات باور کروائی کہ یہ کتاب ساری کی ساری منزل من اللہ ہے۔ کتاب ہے اتاری گئی الیک طرف آپ کے، فلا یکن فی صدرک، نہ ہو آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی، منہ اس کی طرف سے، لتنذر بہ تاکہ آپ ڈرائیں ساتھ اس کے، وذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہے واسطے مؤمنین کے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس کے ورے اولیاء اور لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ قرآن کریم میں تباہ شدہ بستیوں کا ذکر موجود ہے۔ سب سے پہلی قوم جو تباہ ہوئی وہ قوم نوح ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، وہی بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے، قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے، قوم مدین کی تباہی کا ذکر ہے، پھر قوم فرعون کی تباہی کا ذکر ہے۔ کتنی بستیاں، قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان کے بعد ہمارا عذاب آیا بیاتا، رات کو، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ گویا وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دن کو سوئے ہوئے تھے، ان پہ عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ 1935 میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا تو لوگ کچھ سوئے ہوئے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ یہ غالباً 1988 میں جب سیلاب آیا
تو جہلم کے دریا میں بہت ساری طغیانی آئی، تو وہاں کے لوگوں نے بہت عجیب حال دیکھا۔ لوگ سوئے ہوئے تھے، بس پانی گھروں میں داخل ہوا، 4، 6، 8، 10 فٹ تک۔ یہی حساب لاہور میں بعض علاقوں کے اندر ہوا، اور یہ شرقی بارڈر کا جو کنارہ ہے تقریباً سب 7، 8، 10 فٹ تک پانی ہی پانی تھا۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، نہیں تھی ان کی پکار جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، مگر یہ کہ کہا انہوں نے انا کنا ظالمین، بے شک تھے ہم ظالم۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین سے جن کو بھیجا گیا۔ گویا لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ چکا ہے، رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ آپ پہلے پڑھ چکے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے کیا جواب ملا تمہیں تمہاری قوموں کی طرف سے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی خبر نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھیں گے میرا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ پہنچا دیا۔ قومیں انکار کر دیں گی۔ یہ ساری تفصیلات پہلے اسباق میں گزر چکی ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین سے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، بس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان کے سامنے اپنے علم کے مطابق۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں تھے ہم غیر حاضر، نہیں تھے ہم غائب۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت حق ہے، اور اس دن اعمال تلیں گے، جن کے تول بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے تول ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ گویا اعمال نامہ ہر ایک کا تولا جائے گا۔ آج ہم جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو کرتے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ گویا اچھے اعمال بھی نوٹ ہو رہے ہیں، برے اعمال بھی نوٹ ہو رہے ہیں۔ کل یہی ہمارے ترازو پہ چلے جائیں گے۔ ترازو پہ جب وزن ہوگا، اچھے اعمال اگر ثقیل ہوئے تو کامیابی کا تمغہ ہمیں ملے گا، اگر برے اعمال کا وزن زیادہ ہوا ناکامی کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ والوزن یومئذ الحق، تول اس دن ٹھیک ہوگا۔ معتزلہ تول کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تولتا تو وہ ہے جسے خبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزوں کی پہلے سے خبر ہے، اور یہاں تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے۔ اللہ کی جہالت نہیں، بندے کی جہالت لازم آ رہی ہے۔ بندوں کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت تولیں گے۔ دیکھیں نا، ایک دکاندار نے کچھ چیزیں لا کر رکھی ہوں، اسے تو پتہ ہے میرے پاس کتنی ہے۔ باہر ایک آدمی آ کر کہتا ہے مجھے فلاں چیز اتنی دے دیں، مجھے اتنی چاہیے، تو وہ باقاعدہ اس کو کنڈے پہ لاتا ہے، ترازو پہ لاتا ہے، تول کے دیتا ہے۔ اب کیا دکاندار کو نہیں پتہ میرے پاس یہ کتنی ہے اور میں نے کتنی دینی ہے؟ اسے پتہ ہے، لیکن جو لینے آیا اس کی تسلی بھی تو ہونی چاہیے نا، اس کو دکھانے کے لیے۔ فرمایا تول اس دن ٹھیک ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کے بھاری ہوئے تول، فاولئک هم المفلحون، پس وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے ہلکے ہوئے تول، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان دیا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بس باب اس کے کہ تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے ظلم کرتے ہیں۔ جن کے اعمال نامے میں خیر بھلائی زیادہ جمع ہوگی، ان کا تول جب زیادہ ہوگا تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ خوش بختی کی علامت ہوگی۔ اور اگر اعمال نامہ بایاں بھاری ہوا، جو بایاں ہاتھ میں پکڑایا جانے والا ہے، تو بس ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی کا ذکر ہے، انہوں نے نقصان دیا اپنے آپ کو، بس باب اس کے کہ تھے وہ ہماری آیات پہ ظلم، ساتھ ہماری آیات کے ظلم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جگہ دی زمین میں، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔
زمین تمہارے حوالے کر دی، زمین کا تمہیں مجازی مالک بنا دیا، زمین پہ تمہیں اختیارات دے دیے، جو چاہو تم کرو، مکان بناؤ، فیکٹری بناؤ، راستے بناؤ، سڑکیں بناؤ، کدال چلاؤ، نہریں بناؤ، دریا بناؤ، جو چاہے تم جس طرح چاہو تم کرو۔ وجعلنا لکم فیہا معائش، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں روزی رکھ دی، آسمان سے برکت اترتی ہے، فیصلے اترتے ہیں، رحمت اترتی ہے، بارش اترتی ہے، پھر زمین میں کاشتکار دانہ ڈالتا ہے اور کہیں کوئی کہیں کچھ گویا زمین سے باہر آ رہا ہے۔ دیکھیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں صرف گندم ہو رہی ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں صرف دھان چاول ہو رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جہاں صرف مکئی ہو رہی ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں جوار اور باجرہ ہو رہا ہے، کچھ ایسے ہیں جہاں اس کے علاوہ کچھ پھل پھول ہو رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وجعلنا لکم فیہا معائش قلیلا ما تشکرون، ہم نے بنائی تمہارے لیے اس میں روزیاں، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ گجرانوالہ کی سرزمین کو خصوصاً یہ پٹی جو سادھوکی سے چلتی ہے، یہ تحصیل گجرانوالہ، یہ خاص شرف حاصل ہے کہ یہاں کا چاول پورے ایشیا میں سب سے بہترین چاول ہے۔ لیکن افسوس ہمارے تاجر بددیانت ہو چکے ہیں، ہمارے تاجروں نے اپنا وقار مجروح کر ڈالا ہے۔ یہ لوگ ملاوٹ کر کے سودا دیتے ہیں اور یہ بین الاقوامی منڈی کے اندر بہت گندے ہیں، بہت ہی گندے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مجلس میں ایک دعوت تھی، وہاں کھانا کھا رہا تھا، کہنے لگے یہ چاول کہاں کا ہے؟ میں نے کہا لا محالہ پاکستان کا ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل پاکستان کا ہے، لیکن ہم نے انڈیا سے خریدا ہے، ہم نے انڈیا سے خریدا ہے۔ کہتے ہیں یہاں کے تاجر براہ راست پاکستان والوں سے نہیں لے رہے، یہ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو گویا وہ لوگ ان سے خریدتے ہیں، پھر وہ آگے فروخت کرتے ہیں اور وہ اپنی اسٹیمپ لگا کے چاول پاکستان کا اسٹیمپ دوسرے ملک کی لگ رہی ہے۔ بددیانتی کی وجہ سے اپنا وقار مجروح کر ڈالا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی عزت والا یہ ٹکڑا عطا کیا ہے، خصوصاً یہ آپ کا ضلع گجرانوالہ، ضلع سیالکوٹ، یہ سارا دھان کا علاقہ ہے۔ پھل کے اعتبار سے دیکھیں مختلف ہیں علاقے، ملتان آم ہی آم ہے، کوئٹہ زیارت سیب ہی سیب ہے، حیدرآباد کیلا ہی کیلا ہے، سرگودا میاں والی کی پٹی کنو ہی کنو ہے۔ ادھر پہاڑی علاقے میں چلے جائیں تو خشک میوہ جات وہیں تیار ہوتے ہیں، خوبانی اور بادام اور اخروٹ وغیرہ وغیرہ، اور یہاں اور بھی بہت سارے پھل۔ یہ آپ کی جو سرزمین ہے پنجاب کی، اس میں خصوصاً یہ شرقی جانب جو ہے، شرقی پنجاب، امرود کی فصل اچھی ہے، اور بھی فصلیں ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے، اور کئی موسم اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا کیے، پھل سارے عطا کیے، لیکن ہم نہ شکریں، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات کتاب انزل الیک، کتاب اتاری گئی طرف آپ کے، فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی، منہ اس کی طرف سے، لتنذر بہ تاکہ آپ ڈرائیں ساتھ اس کے بعد، ذکریٰ للمؤمنین اور نصیحت ہے واسطے مؤمنین کے، اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، نہ پیروی کرو اس کے سوا اولیاء رفیقوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ وکم من قریۃ اہلکناھا، کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، فجاءھا بأسنا، پس آیا ہمارا عذاب ان کے پاس بیاتا، رات و رات، او ہم قائلون، یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ اللہ والوں کی شان ہے دوپہر کو آرام کرنا، جو دوپہر کو آرام کرتا ہے وہ رات کی عبادت میں گویا کہ مستعد رہتا ہے، دوپہر کا آرام رات کی عبادت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ فما کان دعواہم، پس نہیں تھی پکار ان کی، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، انا کنا ظالمین، بے شک تھے ہم ظالم۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجا گیا رسولوں کو، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین سے۔ فلنقصن علیہم بعلم، پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان کے سامنے
اے اپنے علم کے مطابق وما کننا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب، والوزن یومئذ الحق، اور تول اس دن ٹھیک ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے باری ہوئے تول، فاولئک هم المفلحون، پس وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، ومن خفت موازینہ، جس کے ہلکے ہوئے تول، فاولئک الذین خسروا انفسهم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان دیا اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بس بب اس کے کہ تھے وہ ساتھ ہماری آیات کے ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی تم کو زمین میں، ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے رکھی تمہارے لیے اس میں روزیاں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم تم شکریہ